اے رب کائنات، تیرے ہی نام سے ابتدا کروں، تیرے ہی نام سے آغاز۔ تو جمیل بھی، تو جمال بھی، تو علیم ہے، تو کریم ہے، تو میرے خیال کے گلشنوں میں بسا مثال شمیم ہے۔ میرے خرف تیری امانتیں کر کے منسوب، تیری ذات سے کچھ لفظ اپنے ناچیز حوالوں کو سرفراز کروں۔ یہ تخیل کے اڑانے میں ہے بخشش تیری، خاک صحرا ہوں مگر چاند پہ پرواز کروں۔ تیرے ہی نام سے ابتدا کروں، تیرے ہی نام سے آغاز۔ یہ بادشاہوں کا سا مزاج رکھنے والے لوگ گویا بادشاہوں جیسے احترام کے مستحق ہیں۔ ان گدڑی پوش بادشاہوں کے غلام بھی اپنی گدڑیوں میں جمشید اور خاقان کا سا وقار چھپائے پھرتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، بہلول تاریخ کا ایک ایسا ہی یگانہ روزگار کردار ہے جسے آل محمد کے موجزے سے تعبیر کیا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اس نام کے کئی اور لوگ بھی گزرے ہیں، لیکن بہلول سے مراد عموماً وہی شخص لیا جاتا ہے جس نے دیوانگی کا مفہوم بدل دیا ہو۔ یہ نام سچے، ہنسمکھ اور حاضر جواب لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وہ ہر جگہ بہلول ہی کہلواتا تھا۔ جس طرح وہ اپنے دور میں ایک مقبول شخصیت تھا، اسی طرح ہر دور میں وہ ایک پسندیدہ کردار رہا ہے۔ اس کی حکایات دلچسپی اور شوق سے کہی اور سنی جاتی تھیں اور سنی جاتی ہیں۔ ناظرین، ایسی ہی ایک حکایت پیش خدمت ہے۔ بہلول اکثر ہی قبرستان میں بیٹھا رہتا تھا۔ ایک روز ہارون کا وہاں سے گزر ہوا۔ بہلول پر نگاہ پڑی تو سواری ٹھہرائی اور بولا، بہلول، یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں ایسے لوگوں کی ملاقات کو آیا ہوں جو نہ لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، نہ مجھ سے کوئی امید یا توقع رکھتے ہیں، نہ کسی کو کوئی تکلیف دیتے ہیں۔ بہلول نے وضاحت کی۔ ہارون نے گہرا سانس لیا۔ بہلول، کیا تم مجھے پل صراط سے گزرنے اور اس دنیا میں سوال و جواب کی کچھ خبر دے سکتے ہو؟ بہلول نے کہا، یقیناً، لیکن اس کے لیے تھوڑا اہتمام کرنا ہوگا۔ کیا عالی جاہ اس کا انتظام فرما دیں گے؟ ہاں ہاں، تم بتاؤ، میں ابھی حکم دیتا ہوں، ہارون نے جواب دیا۔ بہلول نے کہا، عالی جاہ اپنے ملازموں کو حکم دیں کہ وہ یہاں آگ جلائیں، اس پر ایک بڑا توا رکھیں، اس توے کو گرم ہو کر سرخ ہو جانے دیں۔ ملازموں نے فوراً آگ جلائی، توا لایا گیا اور گرم ہونے کے لیے آگ پر رکھ دیا۔ لوگوں کی نظریں اسی جانب تھیں اور حیرت میں ڈوبے یہ سوچ رہے تھے کہ اس سے بہلول کا آخر مقصد کیا ہے، یہاں تک کہ توا خوب گرم ہو گیا۔ بہلول نے کہا، عالی جاہ، پہلے میں اس توے پر ننگے پاؤں کھڑا ہوں گا اور اپنا تعارف کراؤں گا، یعنی میرا نام کیا ہے، میرا لباس کیا ہے اور میری خوراک کیا ہے۔ اس کے بعد اسی طرح آپ بھی توے پر کھڑے ہو کر اپنا تعارف کرائیں گے۔ ہارون کو کچھ تامل تو ہوا، لیکن اس نے منظور کر لیا اور بہلول سے بولا، چلو تم پہل کرو۔ بہلول تیزی سے توے پر کھڑا ہو گیا اور جلدی سے بولا، بہلول، خرقہ، جو کی روٹی اور سرکہ، یہ 3 لفظ کہہ کر وہ جھٹ سے توے سے نیچے اتر آیا۔ ان چند لمحوں میں اس کے پیر جلنے سے محفوظ رہے۔ اب آئی ہارون کی باری۔ وہ توے پر چڑھا اور شاہی القابات کے ساتھ ابھی اپنا نام بھی نہیں بتا پایا تھا کہ اس کے پیر جلنے لگے اور اسے تکلیف ہونے لگی۔ وہ گرتا پڑتا توے سے نیچے اتر آیا اور بولا، بہلول، تم نے مجھے کس عذاب میں ڈال دیا ہے؟ بہلول مسکرایا، آپ ہی نے تو فرمائش کی تھی کہ آپ کو قیامت کے سوال و جواب کے بارے میں بتایا جائے، تو آپ نے دیکھا گرم توے پر کھڑے ہونا کس قدر مشکل ہے، کتنا کٹھن ہے۔ اسی طرح جو لوگ خدا پرست ہیں، خدا کا خوف رکھتے ہیں دل میں اور دنیا کے جاہ و حشم سے دور ہیں، لالچ اور طمع نہیں رکھتے، وہ تو پل صراط سے آرام کے ساتھ گزر جائیں گے، اور جو دنیاوی شان و شوکت میں ڈوبے ہوئے ہیں انہیں اسی طرح عذاب سے گزرنا ہوگا جس طرح ابھی آپ کو محسوس ہوا ہے۔